بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کلاس دہم کو دی ایجوکیٹر سول لائن کیمپس کی جانب سے دیے جانے والے آن لائن لیکچر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 15 ہے، جس کا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح مضمون۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ پونجا جناح کا اصل وطن تو راجکوٹ کاٹھیا واڑ تھا، لیکن کاروباری شغف کراچی لے آیا۔ کاروباری شغف سے مراد ہے کاروباری مصروفیت، کاروباری لگن ان کو کراچی لے آئی۔ چمڑے کی تجارت کرتے تھے اور متمول تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ متمول کا مطلب ہوتا ہے مالدار، امیر۔ 25 دسمبر 1876 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد علی رکھا گیا۔ یہی محمد علی بڑا ہو کر اور پڑھ لکھ کر مسلم قوم کا سہارا اور پاکستان کا بانی ہوا۔ قوم نے بھی اسے سر پر اٹھایا، یعنی قوم نے انہیں بہت زیادہ عزت دی اور قائد اعظم کے لقب سے پکارا۔ محمد علی نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں میٹرک پاس کر لیا اور بیرسٹری کی تعلیم کے لیے لندن روانہ ہو گئے۔ بیرسٹری کی تعلیم یعنی قانون کی تعلیم کے لیے، جہاں سے 20 سال کی عمر میں بیرسٹر بن کر لوٹے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں باپ کا کاروبار تباہ ہو گیا اور وہ کئی مقدمات اور مشکلات میں پھنس گئے۔ محمد علی نے ولایت سے واپسی پر ولایت UK انگلینڈ سب سے پہلے باپ کے مصائب کو دور کیا، پھر وکالت کے لیے بمبئی چلے گئے۔ یہاں 6 ماہ تک پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی اسامی پر فائز ہو گئے۔ پھر اپنی پریکٹس شروع کر دی، یعنی قانون کی پریکٹس شروع کر دی، وکالت کی پریکٹس شروع کر دی اور جلد ہی چوٹی کے وکیلوں میں شمار ہونے لگے۔ اس وقت ہندوستان میں کانگریس کی دھوم تھی۔ کانگریس ہندوؤں کی سیاسی جماعت تھی۔ محمد علی بھی اس کے ممبر بن گئے اور صلح کا شہزادہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ وہ کئی سال تک ممبر رہے، مگر جب دیکھا کہ کانگریس ایک ہندو جماعت ہے جو صرف ہندوؤں کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں، یعنی ہندوؤں کی بہتری کے لیے کوشش کر رہی ہے اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کی فکر میں ہے، تو آپ نے کانگریس کو چھوڑا اور ولایت چلے گئے۔ یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے نہایت کٹھن تھا، یعنی بہت مشکل دور تھا۔ انگریز حکمران اور دشمن تھا، ساری ہندو قوم دشمن تھی۔ اگرچہ 1906 سے مسلم لیگ قائم ہو چکی تھی۔ مسلم لیگ مسلمانوں کی سیاسی جماعت تھی، مگر در حقیقت بے جان سی جماعت تھی۔ در حقیقت میں یعنی اس میں جان زیادہ نہیں تھی اور اس کی جو مقبولیت تھی وہ بہت زیادہ نہیں تھی۔ علامہ اقبال مسلمانوں کی بے بسی پر کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر انہیں بڑا دکھ ہوتا تھا۔ رات دن اسی غم میں تڑپتے تھے اور آخر انہوں نے دیکھا کہ محمد علی جناح کے سوا کوئی ایسا مسلمان موجود نہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکے اور قوم کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ چنانچہ آپ نے خط لکھ کر انہیں اس بات پر آمادہ کیا، یعنی تیار کیا کہ وہ وطن واپس آئیں اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں۔ چنانچہ وہ واپس آئے اور انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ قوم کے بکھرے ہوئے شیرازے کو جمع کیا، یعنی قوم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ شہر شہر جا کر قوم کو جھنجھوڑ جھوڑ کر جگایا اور ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا۔ گاندھی نے ان کے مقابلے میں کئی پینترے بدلے، یعنی گاندھی نے کئی سیاسی چالیں بدلیں۔ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ان پر توجہ نہ دی۔ ادھر علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں اپنے صدارتی تقریر میں فرمایا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں اور ان کے لیے علیحدہ وطن کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یعنی جہاں مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں، انہیں ملا کر ایک اسلامی مملکت تشکیل دی جائے، یعنی ایک اسلامی ملک بنا دیا جائے۔ اس تقریر پر ہندو بہت تلملائے، یعنی ہندو اس تقریر پر بہت غصے میں آ گئے، مگر مسلمانوں کو ایک نصب العین مل گیا تھا۔ نصب العین کہتے ہیں مقصد کو۔ محمد علی جناح نے اسے اور اچھالا۔ ولایت کے ایک اور مسلمان طالب علم رحمت علی نے اس مجوزہ اسلامی ریاست کا نام پاکستان رکھا۔ مجوزہ تجویز کی گئی، جو ہر مسلمان کی زبان کا نعرہ بن گیا۔ انگریز اور گاندھی نے ہندوؤں سمیت اس کا نہایت شدت سے مقابلہ کیا اور محمد علی جناح نے نہایت خوبصورتی سے جواب دیا۔ آخر انگریز اور ہندو دونوں کو مسلمانوں کا مطالبہ ماننا پڑا اور 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان کا وجود ثبت ہو گیا،
یعنی کہ دنیا کے نقشے پر پاکستان بن گیا۔ اب تک محمد علی جناح کو مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم کا لقب مل چکا تھا، چنانچہ جب پاکستان کی سلطنت قائم ہوئی تو آپ اس کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے، لیکن آپ کی عمر نے وفا نہ کی۔ دن رات کی محنت سے آپ کی صحت خراب ہو گئی اور آخر 11 ستمبر 1948 کو جو پاکستان کا بانی، نڈر اور بے باک جرنیل قوم کو روتا چھوڑ کر راہ ملک بقا ہو گیا، یعنی یہ جو قوم کا عظیم رہنما تھا وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اس فانی دنیا سے کوچ کر چکے تھے۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اس مضمون کو آپ یونیک نوٹ سے تیار کیجیے، کیونکہ امتحانی نقطہ نگاہ سے جو مضمون ہے وہ کم از کم 4 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، تو آپ یہ مضمون جو ہے وہ یونیک نوٹ سے تیار کیجیے۔ شکریہ۔